اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اپنے پاکستان کے دورے میں کی گئی اپیل کو اقوام متحدہ کے فورم پر ایک بار پھر دہرایا ہے، جس میں انہوں نے عالمی برادری اور قرض دینے والے اداروں سے کہا تھا کہ انہیں سیلاب سے متاثرہ پاکستان کے قرضوں میں کمی کے طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے قرض دہندگان پر زور دیا کہ ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر متوسط آمدنی والے ممالک کے لیے قرضوں سے نجات کا ایک مؤثر طریقہ کار وضع ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہمارے معیشت ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ڈاکٹر زبیر، کتنے امکانات ہیں اس بات کے فرسٹ آف آل کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اس اپیل کو کوئی ملک یا ادارہ اہمیت دے گا؟ دیکھیے، اس معاملے کے متعلق کئی دفعہ سوچا گیا ہے اور اس کے متعلق کچھ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک بہت اہم قسم کا ایشو ہے۔ یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے، کیونکہ اس میں صرف ڈیٹر ممالک ہی نہیں بلکہ کریڈر ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان کی اپنی سسٹینیبلٹی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جبکہ دنیا میں اس وقت ڈونر فٹیگ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیا کے اندر نئے ایسے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں کہ ریسورس ٹرانسفر انہی کی طرف جا رہی ہیں، جن میں کہ آپ کو یوکرین اور اسی قسم کے دوسرے ایشوز سامنے نظر آتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں اگر یہ سوچا جائے کہ یہ ممالک یا یہ آرگنائزیشنز ڈیٹ ریلیف دینے کے لیے ڈیٹ ریڈکشن کے متعلق سوچیں گے، یقیناً وہ سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے خاص طور پہ کوئی فیصلے ابھی خاطر خواہ طریقے سے نہیں ہوں گے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک تو ڈیٹر فیٹیگ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو گلوبل فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ اب گلوبل فوکس شفٹ ہونے کی وجہ سے ریسورس ٹرانسفر جو ہیں وہ کسی اور طرف جانی شروع ہو گئی ہیں۔ تو آگے درست ہے کہ پاکستان سے ممالک کو زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ممالک اپنے ملک کے اندر ریسورس موبلائزیشن کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی، خاص طور پہ پاکستان جس کے اندر جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو 10% کے قریب ہے، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر ریسورسز کو زیادہ موبلائز کرنا ضروری ہے، اور پاکستان کے اندر شروع سے ہی پالیسیز ایسی بننی چاہیے ہیں اور چاہیے تھیں کہ جس کی وجہ سے اگر اس قسم کی کیٹاسٹرافک پیدا ہو تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ڈومیسٹک ریسورسز ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر ہم لیٹس اسیوم کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ریلیف ملتا ہے یا کسی بھی کانٹیکسٹ میں ریلیف ملتا ہے، ناٹ ڈائریکٹلی ان دا فارم آف منی، اور کچھ پیسے کم کر دیے جاتے ہیں، کچھ ڈیلیڈ پیمنٹس مل جاتی ہیں، کیا پاکستان اس کے بعد سیلاب متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے علاوہ اپنی معیشت میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لا سکے گا؟ ایسی کوئی ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں کہ اس ریلیف کو اس سے لنک کیا جا سکے؟ جی دیکھیے، سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پالیسیز ہیں وہ درست نہیں ہیں اور ان کو چینج کرنا ضروری ہے، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈیٹ پرابلمس بھی ہیں، ہمیں ریسورس پرابلمز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر یکجہتی نہیں ہے جس کی بیسس پر نئی پالیسیز جو بہت مشکل قسم کی ہوں گی ان کو پیدا کیا جا سکے۔ ایسی کنڈیشن میں یقیناً طور پہ پاکستان کو دو بڑے اہم چیلنج کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تو ایکسٹرنل ریسورسز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور دوسرا ڈومیسٹک ریسورسز لمیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ایک چیز بالکل لاسٹ پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کو اس اپیل پر کیپٹلائز کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ اگر کوئکلی آپ رسپونڈ کر سکیں پلیز۔ دیکھیے، سب سے عام بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا سب پروگرام ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اسی طرح دوسرے جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے کہ جلدی سے جلدی جو ان کی ریسورسز جو کمٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں انڈر دا نیو رولز، انڈر نیو ریگولیشن۔ تو اب ایسا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کو اس ریلیف کو کیپٹلائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔